السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص انگن لتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باز نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے وہ پاک باز نفوس قدسیہ صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہو تبع تابعین ہو محدثین اعظام ہو ائمہ کرام ہو فقہاء اعظام ہو مجتہدین اسلام ہو محققین اسلام ہو منصرین اسلام ہو مجاہدین اسلام ہو یا شہداء اسلام اے مولا کریم اے مقلب القلوب اے دلوں کے بھید کو جاننے والے جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکی ساروں کو ہم گناہگاروں کو ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین۔ بعد حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کی رشد و ہدایت اور تربیت کا اہتمام فرمایا۔
ہر کسی کو بلا امتیاز پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کے احکامات سکھلائے، سمجھائے اور بتلائے، لوگوں کا تزکیہ نفس کیا، برائیوں سے نکال کے نیکیوں کے رستوں پہ گامزن کیا، اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے گئے۔ حضرات، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مطلقاً تمام کے تمام انسانوں کی رشد و ہدایت اور تربیت کا اہتمام فرمایا، یہاں تک کہ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے بچوں کو بھی تعلیم و تربیت کا حصہ بنایا۔ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے نونہالوں کو، امت کے نونہالوں کو، امت کے وارثوں کو بھی تعلیم و تربیت کی محافل اور مجالس میں شریک فرمایا۔ حضرات، یوں تو اس پہلو کی کئی ایک مثالیں پیش کی جا سکتی ہے کہ سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی تعلیم و تربیت میں شامل فرمایا۔ لیکن حضرات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم صرف ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہیں گے۔ ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر کے نماز جمعہ ہم ادا کریں گے۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث اتنی عظمت والی ہے، اتنی شان والی ہے، عظمت اور شان کے ساتھ ساتھ اتنے جلال والی بھی ہے، اتنے دبدبے والی بھی ہے، اتنے ڈر اور خوف والی بھی ہے۔ حضرات، اتنی اہمیت کی حامل یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کی تمام اہم اور بنیادی باتوں کو سیکھنا یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اس حدیث کی تمام اہم اور بنیادی باتوں پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، سوچنا، غور کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم پہ لازم ہے، یہ فرض ہے۔ آئیے حدیث سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آئیے حدیث سماعت فرمائیے۔ عن ابن عباس کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور اس حدیث کی سند کے حوالے سے علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح ستہ میں سے جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث سے مبارکہ موجود ہے۔ حضرات، اس حدیث کی اہمیت کو سمجھے اور اس حدیث پہ غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے۔ کیسا تدبر کرنا ہے، کیسا غور و فکر کرنا ہے، اسی حدیث کے متعلق علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ جب میں نے اس حدیث پہ غور کیا، علامہ ابن جوزی فرما رہے کہ جب میں نے اس حدیث پہ غور کیا تو دہشت زدہ ہو جاتا ہوں، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہوں، خوف ہوتا ہے، مجھے ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میری عقل، میرا شعور زائل ہی نہ ہو جائے۔ اتنی جلال والی، اتنی عظمت والی یہ حدیث ہے کہ علامہ ابن جوزی فرما رہے ہیں کہ جب میں نے اس حدیث پہ غور کیا اور جب میں نے اس حدیث پہ تدبر کیا، فہم کی کوشش کی، تو حضرات مجھے خوف پیدا ہوا، مجھے ڈر پیدا ہوا، کہیں میری عقل زائل نہ ہو جائے، کہیں میرا شعور ختم نہ ہو جائے، کہیں میری سوچنے کی صلاحیتیں جواب نہ دے جائیں۔ حضرات اتنی اہمیت کی حامل یہ حدیث، اور اس حدیث سے بے خبری اور اس حدیث کے معانی و مطالب کو نہ سمجھنا حضرات یہ آج کے امتی کے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اسی عظیم الشان، عظیم المرتبت حدیث کے متعلق پیران پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اس حدیث کی وضاحت میں ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، فَيَنبَغِي لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَن يَجْعَلَ هَذَا الْحَدِيثَ فَيَنبَغِي لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَن يَجْعَلَ هذا الحديث مرعة لقلبه وشعاره ودثاره وحديثه ويعمل به جميع حركاته وسكناته حتى يسلم في الدنيا والآخرة ويجد العزة فيهما برحمت اللہ عز وجل۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اس حدیث کی تفسیر میں ارشاد فرما رہے ہیں، فَيَنبَغِي لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَن يَجْعَلَ هَذَا الْحَدِيث کہ ہر مومن کو چاہیے کہ اس حدیث کو اپنے دل، اپنے اوپر اور اپنے نیچے کے لباس کے لیے ایک آئینہ بنا لے، ایک آئینہ بنا لے، ایک آئینہ بنائے کہ فَيَنبَغِي لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَن يَجْعَلَ هَذَا الْحَدِيثِ مِرْعَةً لِقَلْبِهِ وَشِعَارِهِ وَدِثَارِهِ وَحَدِيثِهِ۔ حضرت پیر عبد القادر فرما رہے ہیں کہ ہر مومن کو یہ چاہیے کہ اس حدیث کو اپنے دل، اپنے اوپر، اپنے نیچے کے لباس اور اپنے لیے ایک آئینہ بنا لے، ایک آئینہ بناتے ہوئے وَيَعْمَلُ بِهِ جَمِيعِ حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ اپنی حرکات و سکنات میں، اپنے ہر عمل میں، معمولی سے معمولی عمل میں اور عظیم سے عظیم تر کام میں، اپنے ہر عمل میں ہی اس حدیث کو شامل کرے۔ کیوں؟ اس لیے لِيَعْلَمْ حَتَّى يَسْلِمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہاں تلک کے تاکہ انسان دنیا و آخرت میں بچا رہے، وَيَجِدُ الْعِزَّةَ فِيهِمَا برحمت اللہ عز وجل، اور انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت سے ان دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس حدیث کی بدولت انسان عزت پا سکے، شرف پا سکے، عزت کا مقام حاصل کر سکے، شرف کا مقام حاصل کر سکے۔ حضرات یہ اتنی عظمت والی حدیث ہے، یہ اتنے جلال والی حدیث ہے، یہ اتنے روب اور دبدبے والی حدیث ہے کہ جس کے متعلق علامہ ابن جوزی کا فرمان آپ نے سماعت فرمایا، پیران پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا فرمان آپ نے سماعت فرمایا۔ حضرات اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے صحابی ہیں؟ ذرا ان کے متعلق بھی پرکھ کے دیکھ لیجئے کون سے صحابی ہیں۔ حدیث کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو جلیل القدر صحابی ہے، جو عظیم المرتبہ صحابی ہے،
کیسے صحابی ہے کہ جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، کیسے صحابی ہے کہ جن کو فقیہ العصر تسلیم کیا جاتا ہے، کیسے صحابی ہے کہ جو امام التفسیر کے لقب سے ملقب ہے۔ اور حضرات، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ہجرت سے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہجرت سے 3 سال قبل شیب ابی طالب میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہجرت سے 3 سال قبل ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر فتح مکہ کے سال یہ اپنے والد گرامی جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، ان کے ساتھ یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں تشریف لے آتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مصاحبت میں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحابیت میں ان کو مدینہ طیبہ میں 2 سال 6 ماہ کا عرصہ ملتا ہے۔ ٹوٹل 30 ماہ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں۔ صحابی کے طور پہ مدینہ طیبہ میں یہ 30 ماہ کا عرصہ گزارتے ہیں۔ اور حضرات، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جب وفات ہوتی ہے، جس وقت آقا دو جہاں علیہ السلام کا انتقال پر ملال ہوتا ہے، اس وقت ان کی عمر محض 13 برس تھی۔ اس وقت یہ 13 سال کے تھے، 13 سال کے ابھرتے ہوئے نوجوان تھے کہ جب سرور کائنات علیہ السلام کا انتقال پر ملال ہو جاتا ہے۔ اور حضرات، آپ اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے، دراز قد تھے، اور جذامت بہترین تھی۔ ان کے ایک شاگرد حضرت عطا بن ابی رباح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کے 14ویں کا چاند نظر آ جاتا تھا۔ اتنا تھمکتا ہوا روشن چہرہ تھا، اتنا پر نور چہرہ تھا، اتنا پر وجیح چہرہ تھا کہ حضرت عطا ابن ابی رباح فرما رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کے 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ اور مومنوں کی ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی، یہ ان کی خالہ تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، اس وجہ سے اور اس نسبت سے ان کا بھی بچپن چل رہا تھا۔ یہ اس نسبت کی بدولت آقا دو جہاں علیہ السلام کے گھر میں اکثر رہا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے آ جانے کے بعد اپنی خالہ کے ہاں، حضرت میمونہ کے ہاں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ اکثر رہا کرتے تھے۔ کیوں رہا کرتے تھے؟ اس لیے رہا کرتے تھے تاکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے معمولات کو دیکھ سکے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے احکامات کو سن سکے، اور آقا دو جہاں علیہ السلام کے گھر کے معاملات کو، گھر کے معاملات کو دیکھ سکے اور ان سے تربیت حاصل کر سکے، ان سے تربیت حاصل کر سکے۔ وہ آقا دو جہاں علیہ السلام سے دین کا علم سیکھ سکے۔ حضرات، اور سرور کائنات علیہ السلام کی یہ خدمت کیا کرتے تھے۔
بے لوث خدمت کیا کرتے تھے، محبت سے سرشار ہو کے خدمت کیا کرتے تھے۔ اور ایک خدمت کا واقعہ ایسا ہے کہ جس کے آقا دو جہاں علیہ السلام نے کی زبان نبوت سے، زبان اطہر سے ان کے لیے ایسے دعائیہ کلمات نکلے کہ جن کے بعد امت ان کو حبر الامہ کہنے پہ مجبور ہوئی، امت ان کو فقیہ العصر کہنے پہ مجبور ہوئی، امت ان کو مفسر قرآن کہنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سرور کائنات علیہ السلام رات کا وقت ہے، رات کو اٹھتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اندھیرا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو اس وقت سرور کائنات علیہ السلام کے گھر میں ہی تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے، ان کو پتہ چلتا ہے سرور کائنات علیہ السلام اٹھے ہیں، بیت الخلاء میں گئے ہیں۔ یہ جلدی سے اٹھتے ہیں، بھاگم بھاگ پانی کا برتن اٹھاتے ہیں، بیت الخلاء کے باہر رکھ دیتے ہیں، بیت الخلاء کے دروازے پہ پانی کا برتن رکھ دیتے ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام بیت الخلاء سے فارغ ہو کے واپس آتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ پانی کس نے رکھا تھا؟ بتلایا جاتا ہے یہ عبداللہ نے رکھا ہے۔ تو سرور کائنات علیہ السلام نے وہاں پہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے اس موقع پہ رات کے آخری پہر حضرت ابن عباس کو یہ دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ اے اللہ اس بچے کو، اس نوجوان کو کتاب کا، قرآن کا علم عطا فرما، وفقہہ فی الدین، اور دین کا فہم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ دعا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دی۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرما رہے ہیں، نعم ترجمان القرآن ابن العباس، نعم ترجمان القرآن ابن العباس، کہ قرآن کا بہترین ترجمان اگر کوئی ہے، قرآن کی بہترین تفسیر کرنے والا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور انہی کے متعلق ہی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اس دعا کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے، وَعَالَمُ النَّاسُ بِمَا أَنزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرما رہے ہیں کہ وَعَالَمَ النَّاسِ بِمَا انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین نازل ہوا ہے، جو کلام نازل ہوا ہے، جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس کو سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ سمجھنے والا، سب سے زیادہ غور و فکر کرنے والا، سب سے زیادہ تدبر کرنے والا اگر کوئی ہے وہ عبداللہ ابن العباس، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حضرات یہ مناقب، یہ فضائل، یہ شان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس آقا دو جہاں علیہ السلام کے چچا داد بھائی بھی تھے۔ حضرت عباس جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سگے چچا تھے، ان کے یہ لگتے جگر تھے، اور آقا دو جہاں علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ بھانجے تھے،
حضرات اس عظیم الشان حدیث کو جو آپ کے سامنے روش گزار کی ہے، جو آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس حدیث کو بیان کرنے والے یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہے۔ لیکن حضرات حدیث کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک بات غور طلب ہے اور سماعت فرما لیجیے۔ ایک بات غور طلب ہے، وہ دعا، اور وہ یہ ہے کہ دعا وہی ہوتی ہے، دعا وہی ہوتی ہے جو بن کہے مانگی جائے۔ کسی کے لیے دعا وہی ہوتی ہے جو کسی کے کہے بغیر اس کے لیے دعا کی جائے۔ اسی لیے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج لوگ اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں، بڑوں کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیا کریں، اللہ آسانیوں کے معاملات فرمائے۔ لوگ اپنے بزرگوں کو کہہ رہے ہیں، اپنے والدین کو کہتے ہیں، اپنے اساتذہ کو کہتے ہیں، اپنے بڑوں کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیا کرے۔ لیکن حضرات میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان نے اگر کسی سے دعا لینی ہے، اگر کسی سے دعا لینی ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلق ایسا بنایا جائے، اس کے ساتھ رشتہ ایسا استوار کیا جائے کہ آپ کو یہ الفاظ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ میرے لیے دعا کی جائے، بلکہ وہ آپ کے ساتھ اس کا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط تعلق ہو، اتنا مضبوط رشتہ ہو کہ خود بخود اس کی زبان سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے تعلق ایسا بنایا، رشتہ ایسا مضبوط بنایا، تعلق ایسے احترام کا بنایا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان نبوت سے، زبان اطہر سے، کہ جس کے متعلق اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ زبان نبوت ایسی زبان اطہر ہے کہ اس سے وحی کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ اسی زبان نبوت سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعا ارشاد فرمائی تھی، دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو قرآن کا عالم بنا، اس کو دین کا فہم عطا فرما۔ اور پھر دین کا ایسا فہم اللہ نے عطا فرمایا، ایسا قرآن کا علم عطا فرمایا کہ حضرات دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کا بہترین ترجمان اگر کوئی ہے، قرآن کی بہترین تفسیر کرنے والا اگر کوئی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان آپ نے سماعت فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ جو دین نازل ہوا ہے اس دین کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ سمجھنے والا اگر کوئی ہے وہ عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرات اللہ نے ان کو اتنا فہم کیوں عطا فرمایا، اتنی عظمت اور اتنی شان کیوں عطا فرمائی؟ اس لیے عطا فرمائی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی، اور حضرت ابن عباس نے آقا دو جہاں علیہ السلام سے دعا کی درخواست نہیں کی تھی، دعا کی التجا نہیں کی تھی، بلکہ ان کی محبت کو دیکھ کے، ان کی عقیدت کو دیکھ کے، ان کے پیار کو دیکھ کے، ان کی خدمت کو دیکھ کے ہی اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ان کے لیے دعا نکلی تھی۔ اس لیے اگر آج آپ کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہے تو کسی کو دعا کا کہنے کی بجائے آپ ان کے لیے
ان کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط بنائیے۔ آپ کو اپنے بزرگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، بزرگوں کو دعا کا کہنے کی بجائے ان کی خدمت اتنی کیجئے کہ بزبان خود ان کی زبان سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ والدین سے دعاؤں کی ضرورت ہے، والدین کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ والدین کو دعاؤں کو نہ کہیے بلکہ ان کی خدمت اتنی کیجئے، ان کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط کیجئے، ان کو وقت اپنا دیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کی ضروریات کا خیال کیجئے، ان کی صحت کا خیال کیجئے، ان کے علاج معالجے کا اہتمام کیجئے۔ خود بخود ان کی زبان سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ جب خود بخود والدین کی زبان سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کی پریشانیوں کو ختم فرما دے گا، آپ کے معاملات کو آسان فرما دے گا، آپ کو خیر و برکت سے نواز دے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا پیار دیکھ کے ہی، ان کی خدمت دیکھ کے ہی ان کے لیے دعا کی تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اتنا پیار، اتنی محبت، سرور کائنات علیہ السلام سے علم کو حاصل کرنے کے اتنی تڑپ، آقا دو جہاں علیہ السلام سے دین کی باتوں کو سیکھنے کی اتنی طلب تھی کہ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کائنات سے رخصت ہو جانے کے بعد جب آپ کو پتہ چلتا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث فلاں صحابی کے پاس ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اٹھتے ہیں، چل دیتے ہیں، اس صحابی کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں، اور دروازے پہ پہنچ کے احترام کا عالم یہ ہوتا تھا، رسول اللہ کے صحابی کا احترام کا عالم یہ تھا، دروازے پہ پہنچ گئے ہیں اور دروازے پہ جا کے دستک نہیں دے رہے بلکہ کیا ہے، اپنی چادر کو بچھاتے ہیں زمین پہ، وہ چادر جو اپنے کندھے پہ رکھی ہے، جس سے سر کو لپیٹ رکھا ہے، وہ چادر کہ جس چادر کو سر پہ لپیٹ کے نماز ادا کرتے ہیں، زمین پہ بچھاتے ہیں اور وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ابن عباس خود فرماتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بادل چلتے ہیں، ہوائیں اڑتی ہیں، گرد اڑاتی ہے، میرے چہرے کو خاک آلود کر دیتی ہے، میرے بالوں کو پراگندہ کر دیا جاتا ہے، خاک میرے چہرے میں آ جاتی ہے، میرا چہرہ بدل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں صحابی رسول کے احترام میں دروازے پہ دستک نہیں دیتا بلکہ وہیں پہ بیٹھا رہتا ہوں، انتظار کرتا رہتا ہوں، جہاں کہ صحابی رسول خود بخود باہر آتے ہیں، خود بخود باہر تشریف لاتے ہیں۔ جب باہر تشریف لاتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے آقا کائنات علیہ السلام کے امزاد، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد، کیسے آنا ہوا؟ تو میں عرض کرتا، مجھے پتہ چلا ہے آپ کے پاس رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے، مجھے بھی سنا دیجئے۔ وہ بیان کرتے، وہ عرض کرتے، آپ نے اس کام کے لیے یہاں پہ آنا گوارا کیا اور پھر خاک آلود ہونا گوارا کیا، انتظار کرنا گوارا کیا، آپ ہمیں حکم بھیجتے، آپ رسول اللہ کے خاندان سے ہے، آپ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہے، ہمارے لیے عزت کا، ہمارے لیے عزت کے مقام پہ ہے، شرف کے مقام پہ ہے، ہمارے لیے آپ کا احترام لازم ہے، آپ کا احترام لازم ہے، آپ ہمیں حکم دیتے، ہم آپ کی بارگاہ میں تشریف لا کے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آپ کو حدیث رسول بیان کر دیتے۔ تو حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان سے ہوں، بھلے خاندان سے ہوں، رسول اللہ علیہ السلام کا چچا داد بھائی ہوں، بھلے بھائی ہوں، آقا دو جہاں علیہ السلام کی حدیث کا میں طالب علم ہوں، حدیث کی طلب میں نکلا ہوں،
اور ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ علماء کا احترام کیا جائے۔ جس کے پاس حدیث کا علم ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اور عالم کا احترام کرنے کا حکم اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ اسی احترام کی بدولت آپ کی جو کھٹ پہ حاضر ہوا ہوں، اسی احترام کی بدولت اپنے چہرے کو خاک آلود کرنا گوارا کیا ہے، اسی احترام کی بدولت اپنے چہرے کو خاک سے لپیٹنا گوارا کیا ہے، اور اسی احترام کی بدولت طویل انتظار کیا ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث کا جس کے پاس علم ہے وہ عالم ہے، اور عالم کا احترام کرنا یہ سرور کائنات علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث جو ہے یہ بھی وحی ہوا کرتی ہے، حدیث جو ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہوا کرتا ہے، حدیث جو ہے یہ بھی اللہ کے احکامات ہوا کرتے ہیں۔ فرق ہے قرآن میں اور حدیث میں تو صرف مطلوب اور غیر مطلوب کا ہے، تلاوت اور نا تلاوت کا ہے۔ قرآن مطلوب وہی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث غیر مطلوب وہی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ لیکن حدیث بھی اسی طرح اللہ کے احکامات ہے جس طرح قرآن کی آیات اللہ کے احکامات ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث کا احترام کرنے کے لیے، حدیث کو حاصل کرنے والے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ عالم دین کا احترام کیا جائے۔ آئیے حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث، قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہ ایک دن میں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ سواری پہ آقا دو جہاں علیہ السلام کے پیچھے تشریف فرما تھا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا فقال یا غلام انی اعلمک کلمات، فرمایا اے بچے، اے بیٹا میں تمہیں کچھ کلمات سکھلاتا ہوں، تجھے چند کلمات سکھلاتا ہوں، ان کو یاد رکھنا، ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھنا، زندگی بھر ان کو تھامے رکھنا۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، یحفظک اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، اللہ کو تو اپنے ساتھ پائے گا، اللہ کو تو اپنے پاس پائے گا۔ جب بھی تجھے ضرورت ہوگی اللہ تجھے مایوس نہیں کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کا تو نے خیال کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو تو نے ادا کرنا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اذا سألت، تجھے جب بھی کوئی ضرورت ہو، جب بھی کوئی محتاجی ہو، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی سوال کرنا ہو، فاسأل اللہ، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سوال نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تجھے مدد کی ضرورت ہو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہ کرنا۔ جب سوال کرنا ہو اللہ کے سوا کسی سے سوال نہ کرنا، جب مدد طلب کرنا ہو اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہ کرنا۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور فرمایا جان لے، خوب جان لے، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، جان لے کہ اگر پوری امت اکٹھی ہو کے، پوری امت اکٹھی ہو کے عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ آ جائے تاکہ تمہیں کسی چیز کا نفع پہنچا سکے، لم ينفعوك، وہ پوری کی پوری امت تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گی، الا بشیء، سوائے اس چیز کے،
قد کتبہ اللہ لک، جو اللہ نے تیری قسمت میں، تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس نفع سے زیادہ نفع پوری امت مل کے تمہیں نہیں پہنچا سکتی۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اور اگر پوری امت اکٹھی ہو کے آئے عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، تاکہ تجھے کسی پریشانی میں مبتلا کر سکے، تمہیں اذیت سے دوچار کر سکے، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر سکے، تمہیں تکلیف میں مبتلا کر سکے، بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ، اللہ نے وہ تمہاری تقدیر میں وہ تکلیف نہیں لکھی، لَمْ يَضُرُّوكَ، پوری امت مل کے بھی تمہارا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، سوائے اس تکلیف کے، سوائے اس اذیت کے، سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، رفعت الاقلام، قلموں کو اٹھا لیا گیا ہے، تقدیر کو لکھ دیا جا چکا ہے۔ رفعت الاقلام، اب قلم اٹھا لیے گئے ہیں۔ وجفت الصحف، اور صحیفوں کو سمیٹ دیا گیا ہے، صحیفوں کو کچک کر دیا گیا ہے، صحیفوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ لہذا اس بات پہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے، اس بات پہ تمہارا اعتقاد ہونا چاہیے کہ پوری امت بھی، پوری انسانیت مل کے بھی اگر تمہیں کوئی نفع اور فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نے وہ فائدہ اور نفع تمہارے لیے نہیں لکھا تو پوری امت مل کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح اگر پوری انسانیت مل کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نے تمہارے حق میں وہ نقصان نہیں لکھا، پوری انسانیت بھی مل کے آ جائے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور تمہارا یہ ایمان ہونا چاہیے، تمہارا یہ اعتقاد ہونا چاہیے، تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے سوال کرنا ہے، جب بھی مدد طلب کرنی ہے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اہم حدیث کے تمام بنیادی احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔